السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جیسا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں اعلان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ایک نئے کورس کا آغاز ہوگا اور شروعات ہوگی. جو کورس ہمارا تھا اس سے پہلے توحید کے متعلق تھا اور بڑا اچھا کورس رہا الحمدللہ. آپ بھی فائدہ اٹھائے، ہم لوگ بھی فائدہ اٹھائے، آپ لوگ بھی سنیں اور ہم کو بھی اللہ نے مطالعے کی توفیق دی اور اس کو ماشاءاللہ نشر بھی کیا گیا کافی لوگوں تک. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور اس سے نفع بخشے، اور جن لوگوں نے بھی اس کو ریکارڈ کیا، پھیلایا، یا جو بھی پھیلا رہے ہیں، جو اس کو سن رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے نفع بخش بنائے اور ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جو موضوع چلے گا انشاءاللہ وہ نشے کی جو چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر، اس کے حکم اور اس کے انواع و اقسام اور اس کے نقصانات کے متعلق باتیں ہوں گی. شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو بیان کیا جائے تو اس کے ضد کو ہی بیان کر دیا جائے، اس کی مخالف جو چیزیں ہیں اس کو ہی بیان کر دیا جائے تاکہ معاملہ پوری طرح سے واضح ہو جائے. جیسے آپ کو توحید پڑھایا گیا تو اس کے بعد پھر جو اس پہ شکوک و شبہات تھے اس کو بتایا گیا، توحید کے مخالف جو چیزیں ہیں اس کو بیان کیا گیا. ایسے ہی جو نشے کی چیزیں ہیں جو انسان کے عقل کو ختم کر دیتی ہیں اور مختلف چیزیں اس دنیا کے اندر آ گئی ہیں جو یا جس سے لوگ نشہ کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ اللہ رب العزت نے حلال چیزیں بھی پیدا کی ہیں اور وہی کافی ہیں لوگوں کے لیے اور وہی مفید ہیں لوگوں کے لیے. اور یہ جو نشے والی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العزت نے یا تو سزا کے طور پہ اس کو دنیا میں لا کے کیا ہے اور یا تو آزمائش کے طور پہ کہ دیکھیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت آزمائے اور دیکھے کہ کون ہے جو ہماری شریعت کی پابندی کرتا ہے اور کون ہے جو ہماری نہیں مانتا. تو اسی لیے میں نے اس درس کو آج خاص کیا ہے کہ جو حلال چیزیں دنیا کے اندر ہیں اس کو ہم جانیں اور اس کی ایک روشنی ہم لوگوں کے بیچ میں آئے. تو اس لیے میں نے آج چنا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169. اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الناس، لوگو، اے لوگو. اس میں سب لوگ شامل ہیں، چاہے کوئی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو چاہے نہ ہو. جن کو بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ انسان ہیں یا جن ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے ہم مخاطب کیا ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا.
اے لوگوں عام طور پہ بولا جاتا ہے انسانوں پہ، لیکن اس خطاب میں جن بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی تابع ہیں اللہ رب العزت کے اور اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت کے. کہا یا ایھا الناس، لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کیونکہ جب وہ اس کو پڑھتے ہوں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا ہیں، شامل ہیں. کہا لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہی کو کھاؤ اور پیو، انہی کو کھاؤ اور پیو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی راستے پہ نہ چلو، اور شیطانی راستے پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ پہ ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، اور لیکن وہ دل میں ایسے وسوسے ڈال کر کے تمہیں کہلواتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو شیطانی ہیں، اور شیطان جس بات کو لوگوں کے لیے بتاتا ہے وہ بری ہیں اور خراب ہیں، اور وہ انسانوں کا دشمن ہے. اس لیے ان کی بات، اس لیے لوگوں کو اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، الا ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق کر رہے ہیں، تو یہ کہیں ایک دو چیزیں ہیں بس، ورنہ وہ 99.99 کیا کہتا ہے، سب غلط ہی کہتا ہے. آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقک وہو کذوب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال پہ دربان بنایا تھا کہ آپ اس کو دیکھیے، اس کا خیال کیجیے. پہلے زمانے میں اتنی مضبوط عمارتیں نہیں تھیں کہ دروازہ بند کر دو، ہر ایک چیز لاک کر دو، شٹر گرا دو، کوئی نہیں جا سکتا. تو اور اس کے بعد بھی آج کل حارس ہوتے ہیں، کیمرے ہوتے ہیں. تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رات میں کوئی آیا ہے تو پکڑا اس کو، کہا کیوں اس میں سے لے رہے ہو؟ اس میں سے نکالتا تھا زکوٰۃ میں سے. تو کہا کیوں نکال رہے ہو؟ تو کہا میں بڑا غریب ہوں، اور جانتے ہو کہ یہ غریبوں ہی کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر یہی ہوا، پھر اس نے کہا، پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن کہا نہیں چھوڑیں گے ہم. وہ آ کر کے روزانہ لے کے جاتا ہے اور بہانہ بناتا ہے کہ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، اور یہ زکوٰۃ ہم ہی لوگوں کے لیے. کہا اچھا ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ چھوڑ دیں، آپ کے لیے مفید ہے. کہا کیا؟ کہا جب سونے چلو تو آیت الکرسی پڑھ لو، ہمارا بس تمہارے اوپر نہیں چلے. تو اس لیے چھوڑ دیا کہ جانتے تھے کہ یہ غریب مسکین محتاجوں ہی کا ہے. اور دوسری بات، علم کے بڑے حریص تھے. تو جب آ کر کے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو 3 دن سے تمہارے پاس آ رہا تھا جانتے ہو کون ہے؟ یا انہوں نے آ کے یہ بات بیان کی، دونوں طرح سے حدیثوں میں موجود ہے. تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایسے ایسے میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور 3 دن تک ایسے ایسے وہ آ رہا تھا، آخری دن میں نے کہا تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کیا کہا کہ میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، یہ بتایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کرو سونے کے وقت، تو ہم تمہیں نہیں پریشان کر پائیں گے، تمہارے اوپر ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقک وہو کذوب، اس معاملے میں اس نے تم سے سچ بولا جبکہ وہ کیا ہے، جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک چیز کی تصدیق کی شیطان کی، اور باقی کہا کیا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کی بات پہ یقین نہ رکھنا. تو یہ روایت، یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ شیطان ہر وقت سچ بولتا ہے، بلکہ شیطان کا اصل کام ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے. آدم علیہ السلام کے نسل سے جتنے ہیں سب کو کیا کرے، گمراہ کرے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا چیلنج دیا اور اجازت طلب کی، اور اسے قیامت تک اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ وسوسہ دلاتا رہے. اللہ رب العزت نے قرآن ہی میں کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو میرے اچھے بندے ہیں تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس نے کہا کہ میں آخری دم تک کوشش یہ کروں گا کہ مسلمان نہ بننے پائیں، اور
میں ان کے ایمان کو برباد ہی کرنے کی تگودوں میں لگا رہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ تو جناب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف باتوں کو بغیر دلیل کے منسوب کرنے پہ ابھارتا ہے۔ تو جس چیز کو نہ جانا کہ اللہ نے کہا ہے اس کو ایسے نہ کہہ دیں یوں ہی۔ کچھ لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، کیونکہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا وہ آیت قرآن میں موجود ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ نے کہا، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو جناب یہ چیز ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جہاں نشے کی چیزیں بنائی ہیں اپنے حکمت سے، یا کیا کہتے ہیں انسان کو نشے میں لانے والی چیزیں بنائی ہیں اور انسانوں کے لیے نقصان دہ چیزیں بنائی ہیں، وہیں پہ حلال اور اچھی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، اور حلال اور اچھی چیزوں میں کفایت ہے۔ اگر وہی انسان استعمال کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اور ایک عام بات اللہ رب العزت نے کہی ہے، ایک عام بات کہی ہے جو تمام کو شامل ہے۔ حلال سے حلال رشتہ آپ کا، حلال کھانا، حلال پینا، حلال طریقے سے رہنا، حلال طریقے سے بچے پیدا کرنا، ہے کہ نہیں؟ طیب جو اچھے ہوں، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ صرف پینے کھانے ہی کی چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس میں جتنے معنی نکالو اتنے کم۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، وہاں یہ بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ وہاں خصوصی طور پہ عزت دیتے ہوئے مومنوں کو بھی مخاطب کیا ہے، کہا مومنوں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس میں جو اچھی چیز ہے، اس میں جو اچھی چیز ہے، اچھی چیزیں وہ کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے بندے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو۔ وعلیکم السلام۔ ایسے ہی لوگوں نے پوچھا کہ ماذا احل لہم، لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان کے لیے حلال کیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو احل لکم الطیبات، تمہارے لیے اچھی چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ ایسے ہی تورات اور انجیل میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت کہ یہ جو نبی ہوں گے، جو یہ رسول ہوں گے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھی چیزوں کو حلال کریں گے، حلال بتائیں گے، اور جو خراب چیزیں ہیں اس کو کیا کریں گے؟ حرام بتائیں گے، اس کو حرام بتائیں گے۔ تو جو مومن ہوں گے ان کی کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے، انہیں کی مانیں گے، اور وہی کامیاب ہوں گے۔ ایسے ہی رسولوں کو بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، رسولوں، اور اس میں رسول انبیاء سب شامل ہیں، کہا رسولوں اچھی چیزوں کو کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، اور اچھے اعمال کرو، جو تم کرتے ہو ہم اس سے کیا ہیں؟ باخبر ہیں، جانتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جگہ اللہ رب نے فرمایا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اس سے استشہاد کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی وہ چیز انشاءاللہ آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن میں ہمارے بہت ساری دلیلیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اچھائیوں کو اپنایا جائے، کھانے میں، پہننے میں، کرنے میں، ہے نا، تمام چیزوں میں جو چیز اچھی ہو، جو چیز پاک ہو اس کو اختیار کیا جائے، اور جو چیز خبیث ہو، جو نقصان دینے والی ہو، جو حرام ہو، اس سے بچا جائے اور بچایا جائے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، اچھی چیزوں کو اور حلال چیزوں کو اور پاک چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نقصان دہ ہیں، جو حرام ہیں، جو شیطانی چیزیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں مختلف طریقے سے چیزوں کو بیان کیا ہے تاکہ امت سمجھے. جب انسان حرام چیز کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، یعنی ہاتھ اٹھا کر کے بڑی گریہ وزاری سے کہتا ہے اللہ میری بات مان لے، میری قبول فرما لے، یہ میں اس حالت میں ہوں، پریشان حال ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس میں قبولیت کی چیزیں موجود ہیں. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کو زیرو دے کر کے واپس کرے، اس کو زیرو دے کر کے واپس کرے. اور دوسری حدیثوں میں ہے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت تو وہی دے دیتا ہے جو مانگ رہا، یا تو اس سے اچھا دے دیتا ہے نا، یا کوئی پریشانی، اور دوسری حدیثوں کے خلاصے سے پتہ چلتا ہے یا کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے اس کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے اور ٹال دیتا ہے. اور اگر یہ تین چیزیں دنیا میں نہ ملی، وہ چیز یا اس سے اچھی چیز یا پریشانی ٹالنے والی بات، تو اللہ رب العزت اس کا اجر دیتا ہے بندے کو، کیونکہ بندہ اللہ سے جڑا، اللہ ہی سے مانگا، اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجت کو رکھا. تو یہی تمام حدیثیں سن کر کے صحابہ نے کہا تب تو ہم اور مانگیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اللہ تمہیں اور دے گا، تمہیں اللہ اور دے گا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پورا توکل، یقین اور بھروسے کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں. اللہ رب العزت کبھی بھی دعاؤں کو خالی نہیں کرتا ہے. اور جب بھی طبیعت میں آئے کہ کچھ مانگنا چاہیے تو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کچھ دینا چاہ رہا ہے آپ کو. کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ دینا چاہ رہا ہے. جب طبیعت میں آئے کہ لاؤ یار وضو بنا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، ہے نا، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے سامنے تمہیں کھڑا کرنا چاہ رہا ہے. تمہاری عبادت اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ تمہیں محبوب بنانا چاہ رہا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا من کہے، ہے نا، تو کر لینا چاہیے. کوئی بھی وسوسہ آئے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ رب العزت چاہ رہا ہے، تمہارے دل میں اس بات کو ڈال رہا ہے، اور یہ توفیق ہوتی ہے. لیکن جہاں انسان کترائے، اذان ہو گئی، نماز کے لیے اٹھنا نہیں چاہ رہا ہے، سمجھ جائیے اللہ رب العزت نہیں چاہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے کھڑے ہو، اس کو تمہاری چیزیں نہیں پسند. تو جب اللہ رب العزت کسی چیز کو پسند کرتا ہے بندے سے تو بندے کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. تو دعا عبادت ہے. بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، پریشان حال ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، پریشان حال کی کون سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے. یہاں دیکھو بندہ پریشان حال ہے، اللہ ہی سے دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، گریہ وزاری سے یا رب کہہ رہا ہے، لیکن اللہ اس کی نہیں سن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، جو کھا رہا ہے یا تو وہ کیا ہے، حرام کا ہے، حرام طریقے سے اس چیز کو کمایا ہے، اگرچہ دیکھنے میں وہ حلال لگ رہا ہے، یا وہ چیز جو کھا رہا ہے اس کا حکم حرمت کا ہے، حکم حرمت کا ہے، جس کو منع کیا گیا ہے کہ نہ کھائے انسان. یا تو وہ حرام ہے یا تو جو جس پیسے سے خریدا گیا ہے وہ پیسہ حرام کا تھا. وہ مشرب ہو حرام، یا اس کا پینا کیا ہے، حرام کا، یا تو وہ مشروب ہی حرام ہے نا، جیسے شراب وغیرہ، یا جس پیسے سے اس کو خریدا گیا ہے یا جس طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا ہے وہ حرام طریقے کا، وہ بھی حرام کا ہے. وہ ملبس ہو حرام، اور جو پہنے ہوئے ہے وہ بھی کیا ہے، حرام کا ہے. یا جو پہناوا ہے اس سے منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو پہنے ہوئے ہے. وہ غذی بالحرام، اور جس سے اس کی پرورش ہو رہی ہے وہ حرام کی ہے. فأنا یستجاب لہ، کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ تو دعا قبول کروانی ہو تو اچھی چیزیں کھائیے، اچھی چیزیں پیجیے، حلال پہنیے، اور حلال سے اپنی اور اپنے بچوں کی کیا کیجیے، پرورش کیجیے. آج کل جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم
یوں ہی جو چاہتے ہیں جمع کرتے ہیں اور جس طرح سے چاہتے ہیں اسے اڑاتے ہیں اور وہ چیزیں حرمت میں داخل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں قبول کرتا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ دیتا ہے، اور کیا کیا لوگ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرتا ہے اور لوگوں کو دیتا رہتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اگر اچھے بننے ہوں تو ان تمام چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا. اللہ ہمیں ان حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی جناب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، کہا جو بھی آدمی اچھی کمائی سے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور ایسے ہی اس کو بڑھاتا ہے دھیرے دھیرے، جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو کھلاتے ہو، پلاتے ہو، بڑھاتے ہو، وہ دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ یا پہاڑ کے برابر بھی ہو جاتا ہے. اس لیے وہ شاعر نے کیا کہا ہے کہ اگر آج ایک درہم یا ایک دینار اللہ کے راستے میں دو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں اسے سونے کا پہاڑ پاؤ گے، اسے سونے کا پہاڑ پاؤ گے. تو یہ تمام چیزیں آپ بینکوں میں جمع کر دیتے ہو تو ونعوذ باللہ سود دیتے ہیں، بڑھا کر کے دیتے ہیں، جو سود ہمارے لیے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے راستے میں دو گے تو اللہ رب العزت اس طرح سے کرتا ہے، اسے بیلنس کر کے اس کو بڑھاتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ ہم نے ایک درہم ایک ریال اللہ کے راستے میں دیا تو ایک ریال رہے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ چیز موجود ہے. ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا. انہی میں سے شراب ہے، انہی میں سے سود ہے، انہی میں سے وہ نشے والی چیزیں ہیں جو انسان کے عقل پہ پردہ ڈال دیں. تمام چیزیں اس کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محتاط رہتے تھے کھانے پینے میں. آپ ہی کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، اپنے گھر میں کھجور پڑا ہوا دیکھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اسے منہ میں ڈال لوں اور کھا لوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو یہ زکوٰۃ کا ہو، پھر اسے کیا کرتا ہوں؟ ہٹا دیتا ہوں منہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ صحیح اور درست نہیں. ایسے ہی جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بڑا خیال رکھتے تھے حلال کا، اگرچہ وہ چیز حلال کیوں نہ ہو. ابھی تو حرام کی بات ہی چھوڑیے، ابھی تو یہ سب حلال کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے حکم میں فرق کی وجہ سے اتنا احتیاط کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک غلام آیا اور اس نے دودھ دیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اسے پی لیا. پھر بعد میں کہا جانتے ہیں یہ کس طرح سے میں نے اس کو حاصل کیا تھا، کہاں سے میں نے اس کو خریدا؟ کہا کیسے؟ کہا میں جاہلیت میں الٹے سیدھے جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، اس سے جو پیسہ ملا تھا اس کو میں نے لیا اور لینے کے بعد کیا کیا؟ اس سے میں نے دودھ لیا اور لا کے آپ کو دیا. حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا نہیں گیا تھا، اور ہدیے تحفے میں اتنی تدقیق اور اتنی باریکی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوچھیں کہ جناب یہ آپ نے جو ہدیہ میں ہمیں یہ موبائل دیا تو یہ آپ پیسہ کہاں سے کمائے، کہاں سے لائے، یہ آپ کے اوپر نہیں ہے. یا ایسے ہی آپ کی کسی نے دعوت لی تو آپ کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ نہیں کہ شیخ صاحب اپنے جواز کے لیے اس کو کہہ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا بھی کی دعوت قبول کی کہ نہیں قبول کی؟ پوچھا کسی سے؟ کسی نے آپ کو ہدیہ دیا، آپ نے پوچھا؟ تو یہ شریعت میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر کے اس کی باریکیوں میں جائیں اور پوچھیں، ہے نا. الا ہے کہ آپ جانتے ہوں کہ یہ آدمی حرام کام کرتا ہے، لیکن وہاں بھی آپ کی تدقیق ضروری نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سود کا کاروبار یہ یہودی کرتے ہیں، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی کیا کہتے ہیں اس کو دعوت کو کیا کیا؟ قبول کیا. یعنی کہا نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اس کے یہاں، کیونکہ وہ لوگ
اس کا کاروبار کرتے ہو، اس کا عمل اس کے ساتھ ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اچھے انداز میں، اگر آپ کوئی آپ باریکی اس کی جانتے ہیں تو اچھے انداز میں، پیارے انداز میں الگ سے اس کو کیا کریں، نصیحت کریں اور اس کو بلائیں دین کی طرف. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، انگلیاں ڈالی اپنے گلے میں اور اس کو کیا کر دیا، قے کر دیا پورا کا پورا. حالانکہ یہ آپ کے اوپر فرض نہیں تھا، لیکن اتنا ورع، اتنی پرہیزگاری ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہاں تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ حرام چیزوں کے کھا لینے سے اور پی لینے سے پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. ایسے ہی جناب اور بہت ساری روایتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. خود دیکھیے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ایران سے ہوتا ہوا مدینہ پہنچا، کیونکہ ہمارے راہبوں نے ہم کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایسی ایسی جگہوں پہ آئیں گے. تو وہ گئے، نکلے تو لیکن آتے آتے نہیں پہنچ سکے. اسی بیچ ہی میں کچھ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور بیچ دیا، لیکن ان کی قسمت صحیح تھی کہ بیچے بھی گئے تو مدینہ کے یہودیوں کے ہاتھوں. یہاں آئے تو اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا، تو بہت ساری نشانیاں ان کے استادوں نے بتائی تھیں یا ان کے راہبوں نے بتائی تھیں، ان کے علماء نے. جو سب سے آخری تھا اس نے یہ بات بتائی تھی کہ میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، اور نشانیاں بتائی تھیں. تو اس نشانی میں انہوں نے کیا آزمایا، بہت ساری چیزیں آزمائی. ایک چیز یہ آزمائی کہ پہلے جب وہ لائے کھجور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا کہ یہ صدقے کا کھجور ہے، یعنی زکوٰۃ کا، اس کو آپ قبول کر لیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، لیکن خود نہیں کھایا. اپنے جو غریب ساتھی تھے، مسکین ساتھی تھے، ان میں کیا کر دیا، اس کو بانٹ دیا، کیونکہ ان کے لیے جائز تھا، آپ کے لیے جائز نہیں تھا. دیکھیں یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کا مال حرام ہے، آپ اس کو کھا نہیں رہے ہیں، منہ نہیں لگا رہے ہیں. کہا یہ تو صحیح ہوا کہ ہمارے راہب نے، ہمارے عالم نے یہ بتایا تھا کہ وہ زکوٰۃ نہیں کھائیں گے، زکوٰۃ نہیں کھائیں گے، لیکن دوسری چیز باقی رہ گئی، وہ ہدیہ قبول کریں گے، اس کو کھائیں گے. کہا دوسرے دن میں آیا پھر کھجور لے کر کے. وہ خود غلام تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا کہ وہ زکوٰۃ کا ہو یا ہدیے کا ہو، صرف چیک کرنا چاہ رہے تھے. دوسرے دن پھر لے کر کے کھجور آیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں سے کھائے اور اپنے صحابہ کو بھی کھلایا. ہدیہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی. ایسے عام صدقہ ہے جو زکوٰۃ نہ ہو، اس کو کوئی بھی کیا کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. تو دیکھیں یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کیا کہ نہیں احتیاط کیا. ایک مرتبہ حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کھجور گری ہوئی تھی، انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، ہے نا، چھوٹے بچے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہہ اس کو نکال دو منہ سے، کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ زکوٰۃ کا ہو. کہہ دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اگر یہ جانتے تو کیوں اس طرح سے کرتے؟ آپ بھوکے رہتے تھے اتنے دن، ظاہر سی بات ہے آپ کے ناتی وغیرہ بھی بھوکے رہتے رہے ہوں گے. وہ بھوک ہی تھی کہ اسے اٹھا کے آدمی کھا لے، نہ گرا پڑا راستے کا کوئی کھائے گا. اگر آپ غیب جانتے تو کہتے ہاں بیٹا کوئی بات نہیں، کھا لو، خود بھی اس کو کھا لیتے. جانا اس بات کو سمجھیں، یہ باریکیاں ایک ایک بات نوٹ کر لیا کریں، یہ دلیل ہیں سب اس کے لیے. لیکن جھگڑے نہیں اس معاملے میں، جو مانے مانے، نہ مانے نہ مانے. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ حدیث بیان ہی نہیں کرتے کہ میں ڈرتا ہوں کھجور کو دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو یہ زکوٰۃ کی کھجور ہو اور میں کھا لوں، یہ میرے لیے حرام ہے، صحیح اور درست نہیں ہے. اور کیوں اپنے ناتی حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ بیٹا منہ سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو جو یہ پڑی ہوئی کھجور تھی کوئی زکوٰۃ والا لے کے جا رہا تھا اور وہ چیز کیا ہو گئی، گر گئی. یہ تھا ورع، یہ تھی پرہیزگاری. سمجھ رہے نا؟ اچھا جناب، اس کے علاوہ اور جو بعد میں علماء کرام آئے ان کے بارے میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے، جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا، جنہوں نے مسائل کو بیان کیا، لوگوں کے سامنے رکھا، ان کے ہاں بھی یہ سب پرہیزگاریاں تھیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد نے
بہت سارا پیسہ جمع کیا ان کے لیے. انہوں نے کیا کہا کہ میں یہ جو پیسہ رکھ کے جا رہا ہوں، میں یقین کے ساتھ اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی درہم حرام کا نہیں ہے اور نہ ہی شبہے کا ہے. کیا کوئی باپ آج کے زمانے میں اپنے بیٹے اور اپنے گھر میں یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جتنے میں نے بینک بیلنس کیے ہیں مجھے اچھی طرح سے یقین ہے کہ اس میں سے ایک بھی روپیہ حرام کا نہیں ہے، یا ایک بھی روپے کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ میں شش و پنج میں رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اور اسی لیے حلال و حرام کی تمیز کرنی ضروری ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو مشرکین مکہ کے اندر خوبیاں تھیں، ایک تو سب سے بڑی برائی یہی تھی شرک والی، لیکن اس کے علاوہ اخلاقی بہت اچھائیاں تھیں ان کے اندر، جیسے مہمان کی مہمان نوازی کرنا، بات اور وعدے کا پکا ہونا، ہے نا. اور کبھی کبھی تو انہوں نے اجتماع کیا، اکٹھے ہوئے کہ بھائی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، کسی غریب کا حق نہ مارا جائے، ہے نا. وعلیکم السلام اللہ. اس طرح سے بہت سارے ان کے اپنی میٹنگیں اور عہد و پیمان بھی ہوئے، ہے نا. تو انہی میں سے ایک اچھائی یہ تھی کہ وہ حلال و حرام کی تمیز بھی کرتے تھے، حلال و حرام کی تمیز بھی کرتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل جب خانہ کعبہ پانی کی وجہ سے یا پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی دیواریں ٹوٹ رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ عبادت خانہ ہے اور اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور اس کو کیوں نہ ہم پھر سے اس کو بنائیں، ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو گرایا، اس کی دیواروں کو، تمام چیزوں کو گرایا. اور گرانے کے بعد شرط لگائی ان مشرکین مکہ نے کہ چونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر حلال پیسہ لگے، حلال پیسہ لگے. آج تک یہ حکم باقی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر زکوٰۃ بھی استعمال نہیں کر سکتے. آپ اسے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آپ زکوٰۃ بھی استعمال مسجد کے بنانے میں نہیں کر سکتے. حالانکہ زکوٰۃ ہے وہ حلال مال سے دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسجد بنانی ہے تو اپنے صاف پیسے سے آپ کیا کیجئے، لگائیے. تو انہوں نے کہا کہ جن کے پاس جتنا حلال ہے وہ وہی دے، حرام اس میں نہ دے. تو انہوں نے اکٹھا کیا پیسہ. اکٹھا کرنے کے بعد جب پوری مزدوری اور جو چیزیں اس میں لگنی ہیں خانہ کعبہ کے اندر جوڑی تو پیسہ گھٹ گیا. بہت مالدار تھوڑے تھے سب کے سب اس وقت، ہے نا. آج بھی جا کے دیکھیں کیا ہے، سب پہاڑ وغیرہ ہے. یہ اور بات ہے، اللہ رب العزت نے نیچے سے اوپر سے ہر طرف سے انہیں فراوانی دے دی. لیکن ایک زمانہ تھا اتنے پیسے نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کیا، کہا اگر پورا بنائیں گے تو پورا خانہ کعبہ بن ہی نہیں پائے گا، اللہ کا یہ پورا گھر نہیں بن پائے گا. تو انہوں نے کہا جتنے میں یہ بن پائے اتنا ہی بناؤ. تو اتنے، اگرچہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اتنا سمجھدار تھے کہ اتنے میں کتنا بن جائے گا. تو اتنے میں اتنا ہی بنا جتنا اس وقت آپ دیکھ رہے ہو. یہ ادا اللہ کو پسند آئی اور قیامت کے دن تک خانہ کعبہ ویسے ہی رہے گا، پیسے کتنے لوگوں کے پاس کیوں نہ ہو جائیں. وہ جو جگہ چھوٹی ہوئی ہے وہی چھوٹی تھی مشرکین مکہ کے زمانے میں. سوچیں آج ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اتنا پیسہ حلال کا ہے، اتنا حرام کا ہے. مشرکین مکہ کے اندر یہ خوبی موجود تھی، وہ جانتے تھے کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ حلال و حرام کی تمیز کرنی چاہیے، اور حلال ہی کو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، قبول فرماتا ہے. اور حدیثوں میں اس کا ذکر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے نا. تو اللہ رب العزت کے راستے میں جب بھی دیں تو آپ حلال چیزیں دیں، صحیح چیزیں دیں، صاف ستھری چیزیں دیں. کیونکہ اگر آپ نے حرام چیز ڈالا تو وہ چیز قبول اللہ نہیں کرے گا. اور اس کی ایک چیز میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جو ہمارے امت کے عالم دین ہیں بہت بڑے، ان کی طرف پیش کیا جاتا ہے. تو جو بھی ہو، اصل ہمیں اس واقعے سے لینا ہے، اس کے اندر جو سمجھ ہے اس کو لینا ہے. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے،
تو چوری کر رہا ہے تو دیکھا تو کہا بھائی کیوں چوری کر رہے ہو؟ چوری حرام ہے اسلام کے اندر، جائز نہیں ہے، اور پھر یہ جو مال کماؤ گے لوگے یہ تمہارے کسی مطلب کا نہیں بلکہ تمہیں نقصان دے گا، قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس نے جواب دیا، بھائی قرآن میں ہے نا کہ انسان بہت ساری چیزوں میں جھگڑالو ہوتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جدولہ کا لفظ ہے کہ یہ بہت جھگڑالو ہے، کتنا بھی اچھی بات بتاؤ جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کہا حق شرعی اپنے مطلب کی سنیں تو خیر ہے، حق شرعی اپنے مطلب کی سنیں تو خیر ہے، گر خلاف ان کے نکل آیا تو جاتے ہیں مچل، جاتے ہیں مچل۔ یہ نہیں سوچتے کہ لاؤ سوچے تو صحیح یہ اگلا جو کہہ رہا ہے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، نہیں ہمارے خلاف ہے، نہیں مان سکتے، ہے نا۔ کہ حق شرعی اپنے مطلب کی سنیں تو خیر ہے۔ اگر شرعی بات بتائی جائے، جیسے مثال کے طور پہ بال کو کالا کرنے کی بات اگر ہم بتائیں کہ یہ چیز حرام ہے تو ٹھیک ہے، بہت سارے بندے ایسے ہیں جو مان لیتے ہیں، اور کچھ ہمارے بھائی ہیں جو طرح طرح کے ہیلے حوالے ان کے یہاں موجود ہیں، ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں، اس نے کیا کہا اس چور نے کہ میں 10 اس کو لوں گا، 10 مان لو درہم چراؤں گا، تو ایک کو اللہ کے راستے میں کیا کر دوں گا، خرچ کر دوں گا، اور اللہ رب العزت ایک کے بدلے میں کتنا دیتا ہے، 10 تک دے دیتا ہے، اور بھی زیادہ دے دیتا ہے، تو یہ 9 جو ہمارا ہو گیا صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ یہ ایک شبہہ ہے، ایسے ہی جیسے توحید پہ شبہات پیش کیے گئے، اس کا جواب دیا گیا۔ اس کا جواب دیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا، مسکرائے کہا کہ بابو ایسا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حلال ہو تب ایک کا بدلہ اتنا ملے گا، ہے کہ نہیں؟ جب یہ حلال مال ہی نہیں ہے تو پھر اس کا بدلہ کیا اور اس میں اضافہ کیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا تو اس کو دے گا کیسے اتنا؟ وہ اس نے یہ کہا کہ ایک کا بدلہ 10 ہوتا ہے تو 10 کے برابر کر دیا، تو یہ 9 اگرچہ حرام ہے، یہ حلال کے درجے میں ہو جائے گا، اس کے بدلے میں وہ گناہ ہمارے کیا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے بندو، حلال حرام کی تمیز کرو۔ کھانے میں حلال ہے، بہت ساری چیزیں گنا سکتے ہو، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن کریم کوئی مطبخ اور کچن کی کتاب نہیں ہے، ایک عام بات بتا دی گئی ہے، عرف عام میں لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا حلال ہے، کیا کھانا چاہیے، ہے نا، یہ بات واضح ہے، لوگ جانتے ہیں۔ جیسے چاول کے بارے میں، کیا کہتے ہیں، یہ گیہوں کے بارے میں، یہ بنیادی چیزیں جو اللہ نے دال گوشت یہ چیزیں جو بنائی ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کے معاملے میں کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کو عام لوگ کھا رہے ہیں۔ حرمت کے لیے دلیل چاہیے، حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ دنیاوی چیزوں کے کھانے اور پینے کا کیا ہے، اصول ہے۔ اب آپ سے کوئی کہے کہ آپ دلیل دیجئے کہ گیہوں کیا کہتے ہیں جائز ہے کھانا، ہے کہ نہیں، تو آپ قیامت تک لوگ نہیں بتا پائیں گے کہ وہ دلیل کے ساتھ باقاعدہ قمح جو ہے کیا ہے، جائز ہے، اللہ یہ کہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہو رہا تھا، ہے نا، یہ اور بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، اس کو لوگ جانتے ہیں، لوگوں میں معروف مشہور ہے وہ چیز، ہے نا۔ حرام کے لیے دلیل چاہیے، اگر آپ کہہ رہے ہو یہ حرام ہے تو اس کی دلیل لا کے دینی پڑے گی۔ اگر آپ کہہ رہے ہو گیہوں حرام ہے، اس کا الٹا معاملہ عبادت میں ہے۔ سن لو غور سے، عبادت میں تمام چیزیں حرام ہیں جب تک کہ دلیل نہ آ جائے اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ کرو اس سے اللہ خوش ہوگا۔ کھانے میں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہے کہ آپ کو حرام بتانا ہو، ہے نا، تب اس کی دلیل چاہیے۔ شراب حرام ہے نا، شراب کیا ہے، حرام ہے۔ سود کا پیسہ کیا ہے، حرام ہے۔ کیا نام ہے، اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ یہ خنزیر جو ہے کیا ہے، حرام ہے، اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کے نام پہ قربان کیے گئے، اگرچہ جانور صحیح سالم ہوں، اپنے گھر پہ لاتے ہوں، اس کو آپ ذبح کرتے ہوں یا قصاب کے ہاں سے لیتے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کے علاوہ پہ ذبح کیا گیا ہے تو وہ آپ کے لیے کیا ہے، حرام۔ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اچھا، وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ آیت اللہ رب العزت نے اتاری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین، حلال چیزیں کیا ہیں؟ واضح ہیں اور صاف ستھری ہیں اور معروف و مشہور ہیں لوگوں میں، والحرام بین، حرام چیزیں بھی معروف اور مشہور ہیں لوگوں کے درمیان، اس کا لوگ حکم جانتے ہیں، اس کے لیے جانا ضروری نہیں ہے کہ نہیں کسی یونیورسٹی میں۔ وبینہما امور مشتبہات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی چیزیں، جو ایک عام آدمی کے لیے بیچارے کے لیے واضح نہیں ہے نا، تو اس میں علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا نام ہے، شراب حرام ہے، شراب حرام ہے نا، تمام مسلمان اس کو جانتے ہیں، تمام مسلمان اس کو جانتے ہیں، چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ ہو، ہے نا، یا بڑا آدمی ہو، اس کے لیے یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ حرام ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، بڑا آدمی بھی جانتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، بلکہ اکثر چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگ جانتے ہیں، اس کا حکم جانتے ہیں، اس میں علماء کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں قرآن کھول کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی چیزیں ہیں، اسی میں مسائل کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پوچھنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام کہا کرتے تھے، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، کیا کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایسا ہے، ایسی چیزیں جو لوگ جانتے ہیں اس میں مت پڑھو، اس کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں سوالات آپ کے پاس نہیں آئیں گے، وہ باریکیاں جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو سیکھو۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ سے نہیں آ گیا پوچھنے 5 وقت میں، یہ 24 گھنٹے میں کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں، کوئی آئے گا پوچھنے؟ لیکن جو اس کی باریکیاں ہیں اس کو جانو، اس کو یاد کرو، اس کی دلیلوں پہ نظر رکھو۔ تو ایسے ہی کیا کہتے ہیں، حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اسی حدیث میں، انسان کو چاہیے کہ حرام کے اگل بگل نہ بھٹکے، اگل بگل نہ آئے جائے، ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اس میں واقع ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک انسان کسی کے کھیت کے اگل بگل اپنے جانوروں کو چرائے، تو ایک وقت آئے گا کیا کرے گا، وہ اس میں بھی منہ مار دے گا۔ تو ایسے ہی حرام کے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے۔ یا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بچا لی اور اپنے دین کو بچا لیا۔ جب بھی کوئی چیز آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں شبہ والی آئے، اس کے حکم کو پوچھیں، جانیں قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کا کیا حکم بتایا ہے۔ جب حکم واضح ہو جائے تو اس پہ عمل کریں، نہیں تو اس وقت تک توقف برتیں، خاموش ہو جائیں، رکے رہیں، اس پہ عمل نہ کریں جب تک کہ اس چیز کو جان نہ جائیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، اور حادثے کتنے ایسے ہوئے ہیں، آپ پڑھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات، کہ کوئی معاملہ ہوا تو انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، جب مسئلہ واضح ہو گیا تب اس پہ عمل کیا۔ ایک دلیل میں نے آپ لوگوں کی بیچ میں بیان کی ہے قصے کی صورت میں۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھا تھا نا صحابہ کرام نے، اور 29 بکرے لیے تھے، 29 بکرے لیے تھے۔ بھائی لے سکتا ہے آدمی، کوئی حرج کی بات نہیں، یہاں پہ دیکھیں صحابہ کرام نے لیا، لے تو لیے اور ضد میں لیے تھے، کیونکہ عرب کی بات بیان کی گئی کہ بھائی وہ مہمان نواز تھے، لیکن وہ لوگ چونکہ پہچانتے نہیں تھے اس قبیلے والے ہوئے، اس لیے ان کی مہمان نوازی کی ہی نہیں، اور جبکہ کرنا چاہیے تھا، یا بھائی اپنے پاس ٹھہرنے دینا چاہیے تھا، نہیں ٹھہرے۔ رات میں جو سردار تھا قبیلے کا، اس کو کسی موذی جانور نے ڈنک مار دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، بہت دوا علاج کیے جو ان کے پاس رہا ہوگا کیے ہوں گے، نہیں کامیاب ہوئے، تو کہا کچھ لوگ شام میں آئے تھے ایسے ایسے، کہاں گئے ہوں گے، یہ کہیں رکے ہوں گے۔ تو جب آئے تو ان سے کہا بھائی تمہارے پاس کچھ ہے، اور ایسا سا حادثہ ہو گیا، کہا نہیں جائیں گے، ہم لوگوں کے پاس ہے، نہیں جائیں گے وہ دوا کرنے جب تک کہ تم ہمیں اتنا نہیں دو گے۔ جان بچے لاکھوں پائے، کہا بھیا چلو جتنا تمہیں لینا ہو لے لو۔ تو پہلے عقد کیا اتنا لیں گے، 29 بکرے جہاں تک مجھے یاد ہے حدیثوں میں کہا، اس کے بعد لے لیے بھائی، اور سورہ فاتحہ پڑھ دیا، وہ آدمی کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب لے تو لیے لیکن حکم پتہ نہیں،
کہ ہم نے قرآن پڑھ کر کے لیا. آئے تو آ کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھے، فتویٰ پوچھے، یہ نہیں کہ موٹے موٹے بکرے مل گئے لے جاؤ کھاؤ پیو، کیا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے معاملہ ہو گیا. آپ مسکرا پڑے، کہا کس نے تم کو بتا دیا؟ یہ تیز ذہنی تھی. مومن جو ہوتا ہے تیز ذہن کا ہوتا ہے. انہوں نے سزا بھی دی اور اس کو لے کر کے آ بھی گئے. تو بڑے خوش ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر کسی چیز پہ اجرت لے سکتے ہو، یہی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کسی چیز پہ تم اجرت لے سکتے ہو تو اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے. تم نے محنت کی بھائی، جا کر کے پڑھا اور تمام چیزیں، اور اس کے بعد آپ نے ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ کہا اس میں میرا بھی حصہ لگا دو، اس میں میرا بھی حصہ لگا دو. یعنی کہ اپنا حصہ لینے کے لیے، بلکہ اس لیے تاکہ ان کا دل بالکل صاف ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ جب بھی کسی معاملے میں ہمیں حکم نہ معلوم ہو تو ہم جو علماء دین ہیں، پرہیزگار لوگ، ان سے ملیں اور ان سے دلیلیں پوچھ کر کے اپنی زندگی آگے بڑھائیں، اپنی زندگی آگے بڑھائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھائی کو کوئی اور سوال کرنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما دے. اب انشاءاللہ اس کے بعد جو درس ہوگا وہ باقاعدہ کھل کر کے ہوگا کہ بھئی یہ حرام چیزیں ہیں جو نشے کی چیزیں ہیں، اور اس کی یہ دلیلیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. کچھ چیزیں ایسی نشے کی ہیں جو بعد میں پیدا ہوئی ہیں، جو شراب نہیں ہے دیکھنے میں، ہے نا، جیسے ہیروئن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی ہوگی، اللہ کی خلقت ہے لیکن واضح نہیں ہوئی سامنے. سن رہے ہیں عباس بھائی؟ سامنے نہیں ہوئی وہ چیز. آج کل ٹیبلٹ استعمال ہوتا ہے نشے کی شکل میں، وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. آپ تلاش ڈالیں. تو ان تمام چیزوں کا ہم حکم بتائیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے لے کر کے. شراب سے شروع کریں گے، اس کے بعد جو بھی چیزیں حرام ہیں اور نشے والی چیزیں ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کی دلیلیں کیا ہیں حرمت کی، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے اوپر قرض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. اے اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں، جن کے گھروں میں بیماری ہے، اللہ انہیں شفا دے دے، انہیں تندرست عطا فرما دے. اور اللہ رب العزت جو لوگ اس درس کو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی رک جائیں، ابھی کھانا اصل میں ابھی آیا ہے، وہ لگا رہا ہے.